السلام علیکم عثمان۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 90 میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ آیت اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ شراب یا کوئی بھی نشہ آور چیز حرام ہے، اس کی چھوٹی سی اماؤنٹ بھی ہوگی تو وہ بھی حرام ہے، اور یہ فطرت کا اصول ہے، یہ دین فطرت یہ بات کر رہا ہے۔ فطرت انسان کا بھلا ہی چاہتی ہے۔ تھوڑی سی اماؤنٹ بھی حرام ہے شراب کی یا نشہ آور چیز کی۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 1866 1866 نمبر حدیث ہے۔ اس میں ہے کہ جس چیز کی ایک فرق کے مقدار اماؤنٹ بھی نشہ پیدا کرتے ہیں تو اس کی مٹھی برابر بھی مقدار حرام ہے۔ دوسری طرف کرسچینٹی کو اگر اسٹڈی کریں، ان کی بک بائبل میں آپ لوگ دیکھیں گے پرووربس باب 20 اس کی ورس 1 میں ہے کہ میں اور شراب تمہیں نشہ آور کر دیتے ہیں اور عریانی حرکتیں کرتے ہیں۔ جو کوئی نشہ آور ہو جاتا ہے وہ بے وقوفانہ حرکتیں کرتا ہے۔ یہاں سے لگ رہا ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ شراب نہیں پینی، لیکن کرسچینٹی میں کمپلیٹلی فاربیڈن نہیں ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی اماؤنٹ میں پینے کی ان کو اجازت مل رہی ہے، جیسے یہ ورس آپ لوگ چیک کریں 1 ٹیموتھی باب 5 اس کی ورس 23 میں ہے کہ تم ہمیشہ پانی پیتے رہتے ہو، ایسا کرنا چھوڑو، تھوڑی میں پیا کرو، یہ پیٹ کی خرابی کے لیے اچھا ہے۔ تو بیماری کے لیے یہاں پہ اس ورس میں یہ بتا دیا گیا کہ تھوڑی سی میں پی لیا کرو۔ اسلام میں تھوڑی سی بھی پینا یہ جائز نہیں ہے، تھوڑا سا بھی کوئی نشہ آور چیز ہے اس کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے۔ تفہیم القرآن میں نے دیکھا ہے، آپ لوگ سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 کی تفہیم میں دیکھیں، وہاں پہ مولانا مودودی نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دوا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ تو تھوڑی اماؤنٹ بھی استعمال نہیں کرنی، اور دوا کے لیے بھی منع کیا گیا ہے نشہ آور چیز کو۔ پھر یہودیت کی طرف، جدائزم کی طرف آئیں، اس میں بھی آپ کو ایسے ہی کچھ ملے گا کہ تھوڑی اماؤنٹ میں ان کو اجازت ہے، زیادہ اماؤنٹ میں نہیں پینی۔ آپ لوگ دیکھیں ان کی بک میں ہے لیویٹیکس جو ہے، اس کے اندر احبار، لیویٹیکس احبار، اس کے باب 10 میں ورس نمبر 9 ہے کہ تم اور تمہارے بیٹے جب خیمہ اجتماع میں آیا کرو تو میں شراب کا استعمال نہ کیا کرو ورنہ تم مر جاؤ گے۔ اس ورس کا یوں مفہوم بن رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ لوگ دیکھیں، یعنی اس آیت سے یہ شو ہو رہا ہے کہ منع کر رہے ہیں شراب نہیں پینی، لیکن پھر ایک اور ورس ہے ٹیکس کی، آپ لوگ دیکھیں گے وائز اس کا باب 10 ہے، آیت نمبر ورس نمبر 19 ہے، اس میں ہے کہ لوگ خوشی کے لیے ضیافت کرتے ہیں اور مے کا استعمال کرتے ہیں جو خوشی کو بڑھا دیتی ہے۔ تو اس طرح کا مفہوم ہے اس ورس کا، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ منع کر رہے ہیں لیکن کمپلیٹلی منع نہیں ہے، شراب پینی نہیں، پی سکتے ہیں ماڈریشن میں تھوڑی سی، لیکن اسلام اس تھوڑی ماڈریشن سے بھی منع کرتا ہے۔ دین فطرت ہے، تھوڑی اماؤنٹ بھی کسی برائی کی منع کی گئی ہے، آپ لوگوں نے اس کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ وہ تھوڑی اماؤنٹ زیادہ کی طرف لے کے جا سکتی ہے، بڑے گناہ کرا سکتی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اس طرح ہندوازم میں دیکھیں تو کچھ جو ان کے فرقے ہیں وہ منع کرتے ہیں اور کچھ فرقے اجازت دیتے ہیں۔ اگر ان کو اسٹڈی کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ فرقے جو ہیں وہ منع کر رہے ہیں، کمپلیٹلی منع ادھر بھی نہیں ہو رہی، جو کہ سوچنے والی بات ہے کہ یار جو چیز خراب کرنے والی چیز ہے اس کو تو کمپلیٹلی بین ہونا چاہیے، منع ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں تھوڑی سی چیز بھی روکنا کیوں امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگ جنگل کے پاس کھڑے ہیں اور کسی کو اجازت دیں گے کہ تھوڑی سی آگ لگا لو، کہہ رہا ہے عقل والا بندہ تو اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ تھوڑی سی آگ، تھوڑی سی کوتاہی ہوئی، لاپرواہی ہوئی تو بڑی آگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے، پورا جنگل تباہ ہو سکتا ہے، صرف جنگل نہیں ساتھ والے علاقے بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ لوہے پہ زنگ لگ گیا، آپ لوگ اجازت دیں گے، خیر ہے تھوڑا سا زنگ ہے لگا رہنے دو، نہیں، تھوڑا سا زنگ بھی فائدہ مند نہیں ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ایٹ لاسٹ بڑا زنگ بنے گا اور پورے لوہے کو برباد کر کے رکھ دے گا، آپ کا نقصان ہے۔ جسم پہ زخم ہو گیا، چھوٹا سا زخم ہے، خیر ہے جانے دو، کوئی نہیں مسئلہ، جانے نہیں دے سکتے آپ لوگ، اسے روکیں گے، اس کا علاج کریں گے، کیونکہ وہ چھوٹا سا زخم بڑھ کے بہت بڑا بیماری بن سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت ساری حکمتوں میں سے یہ ایک حکمت ہے کہ دین فطرت اسلام کیوں منع کرتا ہے تھوڑے سے نشے سے بھی، کہ تھوڑے سے نشے کے بھی قریب نہیں جانا، شراب کے قریب نہیں جانا، تھوڑی سی اماؤنٹ کی شراب بھی حرام ہے۔
تو مثالوں کے طور پہ آپ لوگوں نے بات سمجھی ہے حکمت کی. ایک اور حکمت میڈیکل سائنس میں آپ لوگوں کو نظر آئے گی. CDC جو سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن امریکہ کا پبلک ہیلتھ کا ادارہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈرنکنگ اینی اماؤنٹ آف الکوہل, کچھ بھی اماؤنٹ الکوہل کی اگر پی رہے ہیں تو اس سے کئی قسم کے کینسر ہو سکتے ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے ماڈریشن میں پی لو, دوسری طرف کہہ رہا ہے تھوڑی سی اماؤنٹ بھی کینسر کاز کر سکتی ہے. اچھا پبلک ہیلتھ کا ادارہ ہے جو لوگوں کی ہیلتھ کے بارے میں اس طرح سوچ رہے ہیں کہ خیر ہے تھوڑا سا بیمار ہو جاؤ اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا سا کینسر کر لو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یار اگر تھوڑی سی بھی اماؤنٹ کینسر کر سکتی ہے تو سیدھا سیدھا لکھو کہ الکوہل نہیں پینا خطرناک ہے آپ کے لیے. اسلام تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے تھوڑی سی بھی اماؤنٹ نہیں پینی, خطرناک ہے, حرام ہے. CDC کے علاوہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, عالمی دائرہ صحت, اس نے بھی لکھا ہے کہ دیر از نو سیف لیول آف الکوہل کنزمپشن. الکوہل کنزمپشن کی کوئی بھی اماؤنٹ سیف نہیں کنسیڈر کی جا سکتی. تو پھر دین فطرت تو چھا گیا نا, اسلام تو چھا گیا کہ تھوڑی سی بھی اماؤنٹ سے منع کر رہا ہے. اسلام نے میڈیکل سائنس سے بہت پہلے ہم لوگوں کو بتا دیا کہ تھوڑی سی بھی اماؤنٹ خطرناک ہے, نہیں استعمال کرنی, تھوڑی سی بھی نہیں استعمال کرنی ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیجنس. CDC, WHO اور اس کے بعد انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر نے بھی الکوہل کو گروپ 1 کارسینوجین کی کیٹیگری میں رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یقین سے اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کینسر کاز کرنا ہی کرنا ہے. گروپ 1 کے کمپیریزن میں گروپ 2 وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں احتیاط کرنی ضروری ہے, لیکن اس کے بارے میں گروپ 1 کارسینوجن چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اس نے کینسر کاز کرنا ہی ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. ایون ان ماڈریشن, تھوڑی اماؤنٹ بھی اس کی کینسر کاز کر سکتی ہے, جیسے ایسبسٹاس, ریڈیشن یا اسموکنگ, وہ ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے, تو یہ بھی گروپ 1 کارسینوجن میں آتی ہے. اگین ٹوبیکو کین کاز سم ٹائپ آف ایڈکشن, جو نشہ کر سکتی ہے, تو اس لیے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز تھوڑی اماؤنٹ میں بھی حرام ہے. تو اسلام دین فطرت ہے یار, اسلام ہم لوگوں کا بھلا چاہتا ہے. اسلام کو اگر ہم لوگ اپنا لیں گے, ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں, تو یقیناً ہم لوگوں کی بچت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اپیرنٹلی کوئی چیزیں اگر ہمیں اچھی نظر آ بھی رہی ہیں تو وہ حدود والی, آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہو, حدود والی ویڈیو میں حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتی ہے کہ ان لوگوں کو شیطان نے ان کے اعمال اچھے کر کے دکھا دیے ہیں. تو کوئی چیز اگر اچھی نظر آ بھی رہی ہے اور اسلام میں منع کی گئی ہے, حرام ہے, تو اس سے بچ کے رہیں. شیطان نے ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھی کر کے دکھا دی ہو. اسلام کہہ رہے حرام ہے, سیدھا سیدھا دور رہیں اس چیز سے. جزاکم اللہ خیر.